بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 119 اور 120 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 119 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ میں نے اپنی چادر پھیلائی تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو سا بنایا اور چادر میں ڈال دیا، پھر فرمایا، اسے اپنے اوپر لپیٹ لو۔ میں نے اسے لپیٹ لیا، اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو ان کے دل میں علم نبوی حاصل کرنے کی شدید خواہش تھی۔ وہ دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، مگر حافظہ کمزور تھا، انہیں فکر تھی کہ وہ احادیث یاد نہیں رکھ پاتے۔ ایک دن انہوں نے اپنی پریشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر بچھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا چلو ڈال دیا، پھر فرمایا، اسے اپنے جسم پر لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا ہی کیا۔ یہ عمل صرف ایک جسمانی حرکت نہیں تھی بلکہ ایک روحانی فیضان تھا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے جو کچھ سنا کبھی نہیں بھولا۔ یہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے سب سے بڑے راوی بن گئے۔ ان کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 5000 سے زائد ہے۔ دین میں بھی سبقت اور دنیا میں بھی عزت ملی۔ چادر میں چلو ڈالنا ایک نیک فعل تھی۔ یہ عمل اس بات کی علامت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے علم کے دروازے کھول دیے۔ حدیث نمبر 120 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 2 ظرف یعنی برتن یاد کیے۔ ان میں سے ایک تو میں نے ظاہر کر دیا، اگر دوسرے کو بھی ظاہر کر دوں تو میرا یہ گلا کاٹ دیا جائے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے کچھ ایسی حدیثیں بھی محفوظ رکھی تھیں جنہیں انہوں نے مصلحتاً بیان نہیں کیا؟ ان حدیثوں میں ظالم حکمرانوں کے خلاف وعیدیں اور امت میں آنے والے فتنوں کی خبریں تھیں۔ آئیے جانتے ہیں اس تاریخی خاموشی کی حکمت اور 60 ہجری کے شر کی حقیقت۔ 2 برتنوں کی حدیث کا مفہوم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن علم کے حاصل کیے، ایک کو تو عام کر دیا، دوسرا اگر بیان کر دوں تو میری گردن کاٹ دی جائے۔ محققین جیسے امام جوہری اور ابن تاثیر کے مطابق دوسرا برتن ان حدیثوں پر مشتمل تھا جن میں جابر حکام کے خلاف وعیدیں اور فتنوں کی پیشن گوئیاں تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر فرمایا، میں 60 ہجری کے شر اور چھوکروں کی حکومت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اسی سال یزید کی حکومت کا آغاز ہوا اور امت میں شدید انتشار، فتنہ اور ظلم کا دور شروع ہوا۔ کربلا کا سانحہ، مدینہ کی حرمت کی پامالی اور مکہ پر حملہ، یہ سب اسی دور کے فتنوں کی مثالیں ہیں۔ مصلحتاً خاموشی کیوں کی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حدیثوں کو بیان نہ کرنے کا سبب بتایا، اگر میں بیان کر دوں تو میری جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ اس وقت کی سیاسی فضا کی حساسیت کو ظاہر کرتا ہے۔ علماء نے اس خاموشی کو مصلحت، امت کی حفاظت اور فتنوں سے بچاؤ کی حکمت قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے علم کی امانت کو محفوظ رکھا، مگر وقت اور حالات کے مطابق اس کے اظہار میں حکمت سے کام لیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم صرف بیان کرنے کا نام نہیں، بلکہ اس کا استعمال وقت، حالات اور امت کی بھلائی کے مطابق ہونا چاہیے۔ ان کی بصیرت،
احتیاط اور امت کے لیے درد آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی زندگی صرف علم کی روایت نہیں بلکہ حکمت، مصلحت اور امت کی خیر خواہی کا نمونہ ہے۔